الرحمن الرحیم گیٹ سبجیکٹس کے جو 2017 کے جو پیپر ہیں جو گیٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ گیٹ اس ویڈیو کے اندر بیان کیے جائیں گے، ان کے حوالے سے ان کی تشریح کی جائے گی۔ ما ہوا اسم الاسد الرئیس قاتل عنترہ بن شداد، اس بہادر کا نام بتائیں کہ جس نے جو ہے وہ قتل کیا عنترہ بن شداد کو۔ اس کا نام جبار بن عمر الطائی ہے۔ حاتم طائی کی جو بیوی جس کا اس نے اپنے اشعار میں ذکر بھی کیا، اس کا نام جو ہے وہ معاویہ تھا۔ نوار بھی بعض دفعہ آیا ہے لیکن معاویہ تھا۔ علم عروض کے واضح خلیل بن احمد فراہیدی ہیں، اور کس سال جو ہے وہ شاعر ابو القاسم الشابی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ تیونس کا رہنے والا تھا، عظیم شاعر تھا، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ تو یہ کس سال اس کا انتقال ہوا؟ اس کی وفات 1934 میں ہوئی۔ اور دیوان اللزومیات کے نام سے ابو اللہ معری کا ہے۔ اور جو کوئی بھی قصیدے کا جو بیت ہوتا ہے تو بیت کے دو شطر ہوتے ہیں، شطر اول اور شطر ثانی۔ شطر اول کو صدر کہتے ہیں اور شطر ثانی کو عجز کہتے ہیں۔ وہ شاعر کے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یغرف من بارن، وہ سمندر سے چلو بھرتا ہے، وہ جریر ہے۔ اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اس کی شاعری نہ ہوتی تو لذهب ثلث اللغہ، لغت کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا، تو یہ فرزدق کے بارے میں کہا گیا۔ اور وہ شاعر کہ جس نے اپنی ماں اور اپنے باپ تمام کی حذف کہی ہے، وہ حتیہ ہے۔ اور جس امام نے 16ویں بار کا اضافہ کیا شاعری میں، وہ اخفش ہے۔ اور وہ جو شعراء مثلث اموی یعنی تین جو اموی دور کے شعراء ہیں ان میں جریر، اختل اور فرزدق ہے۔ ما اسم ام الشاعر اموی الاختل، اختل جو کہ اموی شاعر ہے، اس کی ماں کا نام لیلہ بنت ایاد ہے۔ وہ شخص جس نے لیلہ و دمنہ کتاب کا ترجمہ عربی زبان میں کیا بہلوی زبان سے، وہ عبداللہ ابن مقفع ہے۔ واضح علم الناب ابو الاسود الدولی ہیں۔ اور جو الف لیلہ و لیلہ جو لکھی گئی ہے اس کے اندر ٹوٹل کتنے قصے بیان ہوئے ہیں؟ اس میں جو قصص بیان ہوئے ہیں ان کی تعداد 264 ہے۔ اور جاہز کا جو مشہور و معروف رسالہ ہے اس کا نام ہے رسالۃ التربیہ و تدویر۔ اور جاہز ادیب جو تھا اس کی ہلاکت کی وجہ کتابیں اس کے اوپر گریں اور وہ فوت ہو گیا۔ رسالہ تین دو مشہور رسالے ابن زیدون کی، رسالہ ہزلیہ اور رسالہ جدیہ۔ جاہز کا پورا نام ابو عثمان عمر بن بحر الجاہز۔ اور لیٹسٹ جو اس ٹائم موسوعہ ہے، جو ڈکشنری ہے عربی ادب کے حوالہ سے، عربی زبان کے حوالہ سے، تو وہ دائرۃ المعارف ہے بطرس بستانی کی۔ اس کے بعد ہے جی جو ضخیم ترین معجم ہے لغہ عربیہ میں، وہ لسان العرب نے منظور افریقی کی ہے۔ اور وہ مدرسہ کہ جس کی بنیاد رفاعت طہطاوی نے رکھی تھی، ٹرانسلیشن کا وہ ادارہ تھا، اس کا نام تھا مدرسۃ الالسن، جماعت الالسن بھی کہتے ہیں۔ دراصل یہ وہی مدرسہ ابو لولو تھا جس کو بعد میں مدرسۃ الالسن کا نام 1957 میں دیا گیا تھا۔ اور بدیع الزمان حمدانی کے جو مقدمات یعنی جن کی تشریحات و تالیفات ہو چکی ہیں وہ 52 ہیں، ویسے 400 مقامات اس نے ترتیب دیے۔ اور جو یعنی اگر ہم ڈراموں کی بات کریں تو ڈراموں کے اندر جو سب سے زیادہ یعنی جو اعتبار کیا جاتا ہے جس کو مؤسس میں، وہ مارون نقاش ہے۔ اور دراسہ علمیہ لغہ کے حوالہ سے جو اس کی بہترین خوبی ہے وہ تنظیم ہے۔ ہماری عربی زبان جو ہماری زبان ہے عربی زبان، تو اس کی بہترین خوبی تنظیم ہے۔ اس میں ہم حروفوں کو الفاظ کو جوڑ سکتے ہیں، یہاں تک کہ پورے قرآن کی ترکیب بھی ممکن ہے۔ المعرفہ القائمہ علی الملاحظہ شخصیہ عادیہ للظواہر دون ان تتجہ الانظار الی ادراک العلاقات القائمہ بین هذه الظواہر تسمى المعرفہ الحسیہ۔ معرفہ حسیہ کی تعریف کی ہے۔ معرفہ حسیہ سے مراد انسان کے وہ حسی حواس یعنی حواس ہیں، حواس خمسہ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کسی چیز کی کسی دوسرے شخص کی پہچان کر سکتا ہے اور کسی کے بارے میں حکم صادر کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، جان سکتا ہے وغیرہ۔ بحث ادبی کے جو مناہج ہیں قدیم ترین، ان میں جو پہلا منہج ہے وہ منہج تاریخی کہلاتا ہے۔ تو اور تکونت فکرۃ المنہج بالمعنی الاصطلاحی المتعارف علیہ اليوم علی یدی، یہ فرانسیس بیکون تھا جس نے سب سے پہلے جو منہج کا جو فکر ہے کہ کسی بھی یعنی عمل کی کا جو ہے کسی بھی مطلب اگر آپ کوئی علمی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک منہج بھی ہوتا ہے، تو یہ جو منہج کی اصطلاح چل رہی ہے تو اس اصطلاح کے پیچھے کون ہے جی؟ فرانسیس بیکون ہے۔
البحث الذي يعتمد الى حد كبير على التدلیل منطقی وہ بحث کے زیادہ تر جس میں دلیل منطقی پر اعتبار کیا جاتا ہے تو وہ بحث کیا ہے؟ البحث بمعنی تفسیر النقدی. اور تکونت فکرۃ المنہج بالمعنی، یہ پھر وہی آ گیا. یہ کب اس نے فرانسیس بیکون نے منہج کی اصطلاح ایجاد کی؟ اس نے 17ویں صدی میں کی، عیسوی میں. اور بحوث کی انواع میں البحث بمعنی التنقیب عن الحقائق، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ پردہ اٹھاتے ہیں. ایک یہ ہے تنقیح کرتے ہیں، تنظیم کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، توضیح کرتے ہیں. یہ سب جو ہے وہ انواع بحوث کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے جی اقدم و کتاب تناول الادب العربی علی اساس المنہج التاریخی. منہج تاریخی کو بیان کرنے کے لیے جو سب سے بہترین اور قدیم ترین کتاب ہے وہ تاریخ و آداب باللغہ العربیہ، جرجی زیدان کی معروف و مشہور کتاب. اس کے بعد میں مناہج الباس فی اللغہ، لغہ کے حوالے سے جو مناہج الباس ان میں ایک ہے منہج مقارن. علماء لغہ جو تھے وہ لغہ کی وصف کے حوالے سے یعنی ایک وصف یہ بھی بیان کرتے تھے کہ لغات جو ہوتی ہیں وہ منطوقہ ہوتی ہیں، یعنی بولی جاتی ہیں. اور منہج وصفی میں ایک فی دراست اللغہ جو ہے وہ من اسس المنہج الوصفی فی دراست اللغہ، یہ غلط ہے. اس کا جواب یہاں جو دیا گیا ہے کہ انہیں ملا نہیں تو انہوں نے غلط، اس میں کچھ جواب غلط ہے جس کی میں نشاندہی کرتا جاؤں. جملہ الامتحان السہل تحتوی علی عنصرین تحویلیین ہما الحذف والحرکت الاعرابیہ. یہاں حذف بھی ہوا ہے جی کہ ھذا الامتحان سہل، الامتحان سہل، اس میں حذف بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں حرکت اعرابیہ بھی ہے، اعراب کے اعتبار سے اس کی ترکیب بھی ہے. ای ھذا الالفاظ یہ اسم فعل الامر، فعل امر کے لیے جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں وہ ہے جی صا. یہ صا اور ما دو لفظ استعمال کر ہوتے ہیں بمعنی اکفف کے، یعنی تو رک جا، تو رک جا. تو یہ اس معنی میں یہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. الحرف الزائد، حرف زائد وہ ہے تقدم ان الزوائد فی الافعال والاسماء موازیہ للمعنی الزائدہ علی معنی الکلمہ، جو فاعل نام کلمہ کے اوپر ہوگا وہ زائد ہوگا. تعویض و تنکیر من صفاتی تنوین، تنوین کی صفات میں ہے تنوین عوض اور تنوین تنکیر، یہ تنوین کی صفات میں سے، تنوین کی اقسام میں سے. اور کل مضارع الفعل بآخرہ الف اثنین واو الجمع او یا المخاطب من افعال خمسہ. ٹھیک ہے جی، کہ کل مضارع الفعل، ہر وہ فعل مضارع کے جس کے آخر میں الف تثنیہ کا آ جائے یا واو جمع کی آ جائے یا مخاطب کی آ جائے تو یہ کیا شمار ہوتا ہے؟ یہ افعال خمسہ میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے جاء ابوینی، جاء ابوانی، رأیت ابوینی، مررت بابوینی، اس طریقے سے. اس کے بعد ہے جی فرحت بہا تینا المحسنین، یہاں پر اشارہ للمثنى الجمع، یہاں پر جو اشارہ ہے وہ تثنیہ اور جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد مل مراد معلقات سے مراد وہ جہلی قصائد ہیں جن کی تعداد 7 ہے. خنسان نے جو رسا کی اپنے بھائی سخر کی گئی ہے. اصغران سے مراد قلب اور لسان ہے. وتحسبهم ایقاظ وهم رقود، وہ انہیں جاگتا ہوا شمار کرے گا اور وہ سوتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں بلاغت کے اعتبار سے طباق ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، طباق ہوا ہے. اور طباق کی تعریف بھی یہی ہے. طباق کی تعریف یہ ہے کہ آپ ایک چیز یوں شمار کر رہے ہوں اور وہ اس کے برعکس ہو رہی ہو. اور حد الاستفہام فی البیت اضاعونی وی فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد صغر، انہوں نے ضائع کیا مجھے اور کیا یہ اچھا نوجوان تھا جسے ضائع کیا، یعنی کس دن؟ اس دن جسے ناپسند کیا جاتا ہے اور جس دن جنگ کا دن ہوتا ہے. سداد و صغر سے مراد. تو یہ استفہام تعظیمی ہے. اضاعونی وی فتن اضاعوا، تو یہ استفہام تعظیم کے لیے. ابو الطیب متنبی ہے کا شعر ہے کہ میں یہن یسہل الہوان علیہ مال جرحم بمیت ایلام، کہ میں یہن یسہل الہوان علیہ، جو اہانت پہ راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر اپنی انسلٹ کروانا آسان ہے، کیونکہ جو مجروح ہے، جریح ہے، جو زخم آلودہ ہے، تو اگر میت کو زخم لگائے بھی جائیں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو یہاں پر جو تشبیہ ہے تو تشبیہ ضمنی ہے. تو ضمناً جو ہے وہ یہ یہاں پر جو ہے وہ تشبیہ کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے جی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے وقت عمر جو ہے وہ 63 سال تھی. مخضرم کا معنی جس نے دونوں زمانے پائے ہوں. شعر تمثیلی کا آغاز عربی میں احمد شوقی نے کیا تھا. کلمہ عرض جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے. مقیت و فدار کی ثلاث سنوات، یہ وہاں جملہ ہوگا اس کے حساب سے دیا ہے. نثر الفنی فی عہد النبوہ لم یکن مختلفا اختلافا جوہریا، کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں تھا نثر جعلی اور نثر اسلامی میں. الہی عصر ینتمی شاعر نابغہ جودی کا زمانہ عصر اموی کا ہے.
ذیل قروء امراء القیس کو کہتے ہیں۔ تاریخ الادب العربی نامی کتاب احمد حسن زیاد کی ہے، اور ادب المقالہ صحیفہ یہ اس کتاب کا مؤلف عبداللطیف حمزہ ہے۔ یہاں پر کچھ جملے دیے، الہکم الہ واحد، اور تمہارا رب ایک معبود ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ اور اسی طریقے سے دواجن یہ جمع ہے داجنہ کی۔ اور قال النبی لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اور یدخل فی نطاق موضوع علم الصرف، علم الصرف میں یعنی موضوعات میں ایک موضوع الاسماء المتمکنہ ہے، جس کو ہم اسم متمکن کہتے ہیں۔ الکامل یہ کتاب موضوع ورد کی ہے۔ کنایات، جتنے بھی اسماء کنایات ہیں یہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ علم عروض کے واضح پھر آگے خلیل بن احمد فرائدی کتاب اخبار الرسل والملوک، جسے ہم تاریخ طبری کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ امام ابن جریر الطبری کی ہے۔ اس کے بعد یتیمۃ الدہر، ٹھیک ہے جی، یہ کتاب ابو منصور سالوی کی ہے لغہ میں۔ کتاب الحیوان یہ جاہز کی ہے۔ ادیب کبیر طٰہٰ حسین کی جو ولادت ہوئی تھی وہ 1899 میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات آپ کو یاد ہوگا 1973 میں ہوئی تھی۔ کلمہ برلمان، یہ جو پارلیمنٹ پرلیمان کا کلمہ ہے، یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے وہ جگہ جہاں مناقشہ کلام کیا جائے۔ اب یزان سے مراد، پیچھے ہم نے ابھی پڑھا اسکران سے مراد جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں، اور یہاں پر اب یزان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب یزان سے مراد جو ہے وہ ماء اور لبن ہے۔ جو دو سفید چیزیں ہیں وہ ماء اور لبن ہے، اور جو دو سیاہ چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ یعنی پانی اور اس کے ساتھ کھجور ہے۔ پانی اور اس کے ساتھ کھجور وہ سیاہ، اور اسی طرح دودھ اور پانی تو یہ سفید۔ گیٹ سبجیکٹ سیکنڈ NTS 2017، دوسرا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کی بات کر لیتے ہیں جی، کہ ہوا کل فعل تخلو حروف الاصلیہ من احرف العلہ، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو اسے صحیح کہتے ہیں، فعل صحیح کہتے ہیں۔ یہاں پر جی ہندات و سعادات یہ نوع مؤنث مانوی ہے، مؤنث مانوی ہیں ہندات اور سعادات۔ اس کے بعد لائے نفی جنس کا جو عمل ہے، لائے نفی جنس کا عمل کیا ہے جی؟ تنصب المبتدا و ترفع الخبر۔ لائے نفی جنس جب کسی پر داخل ہوتا ہے تو وہ یہ عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے اسم کو یعنی جو اس کا مبتدا ہوتا ہے وہ اس کا اسم بن جاتا ہے، جو خبر ہوتی ہے وہ اس کی خبر بن جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم جیسے لا زید قائما، لا رجل قائما۔ لیکن لائے نفی جنس کا جو اسم ہے خبر کو تو وہ دیتا ہے نصب، لیکن اس کے اسم کی کئی حالتیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہو، لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہو تو منصوب ہوگا، لائے نفی جنس کا اسم مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا، لائے نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ اگر یعنی اگر وہ یعنی لائے نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہو تو وہ مورب مرفوع ہوگا، لائے نفی جنس کا اسم اگر ہو تو ہو معرفہ لیکن اس کے بعد پھر ایک واو آئے نکرہ ہو، اس کے بعد پھر ایک واو آئے اور پھر اس کے بعد پھر نکرہ کا تکرار آ جائے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر اس صورت میں اس کے اسم کی 5 حالتیں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 2 صورتیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ صورتیں ہیں جی لائے نفی جنس کے اعراب کی۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے جو اعراب دیا ہے لائے نفی جنس کا جو عمل بولا ہے تو یہ انہوں نے ٹھیک بولا ہے کہ وہ اپنے مبتدا کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے وہ اس کی لائے نفی جنس کا اعراب، جیسے لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار۔ اور جو ما ول المشبہ تانی بلیسا ہے وہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں جی۔ اسم کی علامات میں سے کسی کلمہ کے شروع میں الف لام کا آنا، کسی کلمہ کے آخر میں تنوین کا آنا، تو یہ اسم کی علامات میں سے ہیں۔ اسم فعل امر کا پھر وہ عیسیٰ لفظ دے دیا ہے، حرف زائد وہی والی پھر مثال دے دی ہے، اس کی تعریف تعویض و تنکیر بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، افعال خمسہ والا بھی پڑھ چکے ہیں۔ اخلولق یہ افعال رجا ہے، افعال رجا جو امید ظاہر کرتے ہیں، عصا، ٹھیک ہے جی، عصا، حرا، اخلولق یہ 3 حروف ہیں جو کہ امید پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عصا ان یکون قد اقترب اجل قرآن میں بھی آتا ہے، تو عصا امید کے معنی میں ہے، حرا امید کے معنی میں، اخلولق کا امید کے معنی میں۔ تفسیر کشاف زمخشری کی ہے، سار التنزیل
انوار التاویل انوار التنزیل و اسرار التاویل فی وجوہ الاقاوی، یہ پورا نام ہے اس تفسیر کا۔ الحدیث المرسل، تفسیر القرآن العظیم، جس کو ہم تفسیر ابن کثیر بھی کہتے ہیں، یہ علامہ ابن کثیر کی ہے، علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر۔ حدیث مرسل اور حدیث معضل۔ حدیث مرسل الذی سقط من اسناد الراوی، تابعی کے بعد راوی گرے تو حدیث مرسل ہے، اور اگر ما سقط من اسناد اسنان، پے در پے دو گر جائیں تو حدیث معضل ہے۔ اور عصر حدیث کب سے شروع ہوتا ہے؟ 1797 سے، اور الف و لام عہد کے لیے جو آتا ہے اس میں تفید و اسماء فکرہ الی المعرفہ، اس کو معرفہ بناتا ہے، الف لام جو الف لام عہد کا ہوتا ہے وہ معرفہ بنا دیتا ہے۔ جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی کہ الغرض الصائد علی الشعر الجاہلی، شعر جاہلی کی جو اغراض تھیں، حماسہ، ہجا، اعتراض، حکمہ، رثا، فخر، غزل، مدح، یہ تمام کی تمام جو ہے یہ شعر جاہلی کی اغراض تھیں۔ البحث المکتبی، ٹھیک ہے جی، البحث المکتبی جو آپ کی اکیڈمی یا آپ کی ریسرچ ہوتی ہے، اس میں وہ نوع من بحوث العلم من حیث المصادر۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ لائبریری ریسرچ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ بک سے ہی ریسرچ کریں گے نا، تو اس کو بحث مکتبی کہیں گے۔ من لغات السامیہ، لغات سامیہ میں سے لغہ عبرانیہ بھی آتی ہے۔ لغات 3 قسم پر ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں ایک جو ہے وہ لغات سامیہ ہے، اور اسی طریقے سے لغات سامیہ، حامیہ اور لغات ہندو اور عربیہ، 3 لغات ہیں۔ کلمہ اسیرانتو، کیا مطلب؟ اسیرانتو کا مطلب اللغہ العالمیہ و الدولیہ، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کی نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں طرح کی زبان، ٹھیک ہے جی۔ اور رئیس و اکتشافات علم اللغہ الحدیث جو ہے، اس میں یہ جو ہے وہ فریدرندت کو کہا جاتا ہے۔ 2 مدارس تھے بنیادی طور پر، ایک تھا مدرسہ تقلیدیہ اور ایک تھا مدرسہ تجدیدیہ۔ تو جو مدرسہ تجدیدیہ ہے وہ جو ہے وہ فریدرندت کا ہے، اور جو مدرسہ تقلیدیہ ہے وہ دیسویسر کا ہے۔ بانت سعاد والا قصیدہ کعب بن زہیر کا ہے۔ خلفائے راشدین میں سے خطیب حضرت علی تھے۔ نابغہ زبیانی جاہلی شاعر ہے، اور الفت کتب الستہ فی العصر العباسی، یہ جو سیاہ ستہ ہے یہ عصر عباسی میں لکھی گئی۔ کان الشعراء تبادون قصیدتهم ویحکمونها باجود فی سوق عکاظ و ذی المجاز، ان 2 بازاروں میں بہترین قصیدے، بہترین شاعری، بہترین حکمت کی باتیں نکلتی تھیں۔ عصر عباسی کو شمار کیا جاتا ہے اموی کے بعد۔ امیرہ اندلس یہ احمد شوقی کا ناول ہے، اور یہ ناول نثری کنڈیشن میں ہے، اور اس میں ڈرامائی سٹائل ہے اس کا۔ بلاغہ تدل فی اللغہ، لغت میں ایصال معنی الفاظ کامل الی المتقی، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ الفاظ کو معنی کامل تک پہنچائیں اور اس کو ادا کر دیں مقتضی حال کے مطابق لا کر، تو یہ بلاغہ ہے۔ اور بلاغہ بأنہ مطابق الکلام الفصیح مقتضی الحال، کلام فصیح کو مقتضی حال کے مطابق لانا۔ قصیدہ بائیہ احمد شوقی کا مدح نبوی کے اندر، ٹھیک ہے جی، قصیدہ بائیہ مدح نبوی میں احمد شوقی کا غلط دیا ہوا ہے، بائیہ نہیں ہے، وہ قصیدہ حمزیہ ہے۔ ولد الہدیٰ فالکائنات ضیاء وفہم الزمان تبسم و ثناء، ٹھیک ہے جی، اور والروح والملائکۃ حولہ الدین والدنیا بہ بشراء، تو وہ جو قصیدہ ہے وہ قصیدہ حمزیہ ہے۔ اسرار و ثبات الذات و رموز نفی الذات، یہ کتاب ہے جی، یہ محمد اقبال کی، اسرار و اثبات الذات اور رموز نفی الذات۔ ابجد العلوم، یہ علامہ صدیق بن حسن القنوجی کی معروف و مشہور جو ہے وہ ڈکشنری ہے، اکثر آپ پڑھ دیکھتے ہیں، یہ ہمارے ہندوستان کے عالم تھے۔ تاج العروس جو کہ شرح تھی قاموس المحیط فیروز آبادی کی، اور اس کی شرح مرتضیٰ زبیدی نے لکھی۔ شرح حماسہ شبہ القارہ میں شیخ فضل الحسن سہارنپوری نے ترتیب دی ہے۔ اور ودعاونی وطلتی کانت ہی دا، دا بمعنی تکلیف، دا اور دوا 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، دا تکلیف کو کہتے ہیں اور دعا دعا کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی تعریف البطحہ، بطحہ کا معنی ارض حجاز ہے۔ جنت المشرق و مطلع انوار المشرق، یہ ایک کتاب ہے جی، جنت المشرق و مطلع انوار المشرق کے نام سے عبدالعزیز دہلوی کی۔ طویل النجار رفیع العماد، یہ کنایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وط مجموع، وط مجموع کہتے ہیں 2 حرف متحرک کے بعد تیسرا ساکن آ جائے، اس جیسی صورت لا کے فاتو بصورت من مثلی۔ اور ما ذکرت فی الادا یسمى تشبیہ مرسل، جس میں ادات تشبیہ مذکور ہوں وہ تشبیہ مرسل ہے۔ تبیض الدجاجہ کا ترجمہ ہین لیز ایکس، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد لابد ان تکون العلاقہ بین المشرع والطالب، جو آپ جو تھیسس کر رہے ہیں اور جو کروا رہے ہیں ان کے درمیان احترام و تکریم کا علاقہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور لا یرحم اللہ
من لا یرحم الناس، یہ انہوں نے کچھ ضرب الامثال دی بھی ہیں. God will not pity those who do not have on people. مل مراد المعلقات قصائد جاہلیہ ساتھ ہیں، وہ پہلے ہو چکا، خنسا والا بھی ہو گیا، اسقران قلب و لسان یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ہے جی کہ ولم یثبت ما ذکرہ الناس من انہا معلقات کانت معلقہ علی الکعبہ. ٹھیک ہے جی، تو ما ذکرہ الناس من انہا ای المعلقات کانت معلقہ علی الکعبہ، کعبہ پر جو معلقات لٹکائے گئے تھے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس میں عبید بن ابرس کا جو قصیدہ تھا وہ بھی لٹکایا گیا تھا. یہ حماد راویہ کی رائے. بعض حضرات جیسے علامہ زوزنی ہیں تو وہ نابغہ زبیانی کو، عبید بن ابرس کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ عاشا اکبر کو، ان تین لوگوں کو بھی جو ہے وہ شمار کرتے ہیں کس میں، معلقات میں. وہ کہتے ہیں جی 10 ہیں. تکرار تفید التذکیر، یاد کروا دیتی ہے چیز تکرار. انی لارا رؤوسا قد اینعت وحان قطافها، میں سر دیکھتا ہوں کہ جو پک گئے، اب کاٹنے کا وقت ہے. یہاں پہ بھی استعارہ ہوا ہے جی. ایھا الناس اسمعوا وعوا، وعوا کا مطلب سنو اور توجہ دھیان سے سنو. متنبی نے اکثر شاعری جو کیا ہے وہ سیف الدولہ کی تعریفات کے پل باندھے ہیں. محلحل الشعراء، محلل بن ربیعہ جو کہ امراء القیس کا ماما ہے اس کو کہتے ہیں، اور وہ جعلی شاعر ہے. مراحل البحث، ٹھیک ہے جی، بحث جو ہوتی ہے وہ کبھی یہ پہلا لفظ غلط پرنٹ ہوا ہے، میدانی بھی ہوتی ہے، نہائی بھی ہوتی ہے، مکتبی بھی ہوتی ہے، ساری ہوتی ہیں. اقد فرید یہ ابن عبد ربی ہی کی ہے. اصحابی کن نجوم فبأیہ مقتدیتم، تشبیہ تمثیل ہے، غیر تمثیل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. غیر تمثیل وہ ہوتی ہے جس میں وجہ شبہ مفرد ہو، اور تو وہ تشبیہ تمثیل کہلاتی ہے، اور اگر وجہ شبہ جو ہے وہ صورت ممتازعہ ہو تو وہ تشبیہ غیر تمثیل ہو. وتصب میں ایقاظ یہ ہو گیا اتباع ہے. الفعل المبنی للمعلوم، فعل مبنی معلوم جو ہوتا ہے اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ مذکور ہوتا ہے جملے کے اندر، مبنی معلوم کے اندر. اور تطور الادب فی العصر العباسی، عصر عباسی میں الفاظ، معنی اور خیالات تمام چیزیں ترقی کر رہی تھی. نثر عباسی کی خصائص، چھوٹے جملے، چھوٹی عبارتیں، محسنات کی کثرت اور الفاظ کی سہولت. اور فعل مجرد جو ہے ثلاثی ہو یا رباعی ہو تو وہ 6 اس کے ابواب بنتے ہیں. فعل معطل، مثال فا کلمہ میں حرف علت ہوگی تو وہ مثال ہو جائے گا، عین کلمہ میں ہوگی تو وہ اجوف ہو جائے گا، لام میں ہوگی تو وہ ناقص. حجاج بن یوسف خطیب تھے. توفیق حکیم جو ہے اس کی اکثر جو قصص کتابیں ہیں ان میں قضایا اجتماعیہ جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر معاشرتی مسائل ڈسکس ہوئے ہیں. بحوث لہا اقسام، علمیہ و باعتباری منہج الباس تقسیم البحوث النظریہ، اور کی کئی اقسام ہیں، علمی ہے اور نظری ہے. اول ما تداخلت به اللغات والافکار هو العصر الاندلسی، لغات اور افکار دونوں کو داخل جو کیا گیا ہے وہ عصر اندلس میں کیا گیا ہے. مدرسۃ الغافلین ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے یہاں نہیں دیا کہ وہ کس کا ہے. تیسرا ٹیسٹ ہے جی گیٹ سبجیکٹ. تھرڈ ٹیسٹ جو ہے وہ NTS 2017 والا، اس کو کرتے ہیں. مثال یہ اس میں اعلیٰ کا وزن ہے. دائرۃ المعارف میں پہلے بتا چکا ہوں، مطربستانی موسوعہ عامہ لیٹسٹ ہے. یشار دائما الی المنہج الوصفی فی دراست اللغہ بانہ ساکن، یہ غلط دیا ہوا ہے. یرکز المنہج المقارن الباس ظہور اللغویہ فی لغت واحدہ، جو ظواہر لغویہ ہیں اس میں جب ریسرچ منہج مقارن کے ذریعے ہوتی ہے تو وہ ایک ہی لغہ میں ہوگی، ایک سے زائد میں نہیں ہوگی. اور منہج مقارن میں جب ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں 2 زبانوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن ظواہر لغویہ جو ہوں گی وہ ان دونوں کی ایک ہی دیکھنی ہوگی. ونافع الدرس تحتوی علی ثلاثۃ عناصر تحویلیہ، ٹھیک ہے جی، 3 اس کی کنڈیشنیں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ونافع الدرس، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کی 3 جملے جو ہیں وہ مختلف صورتوں میں بنائے جا سکتے ہیں. یجب ان یتمتع الباعث بمہارت الاختیار بین خطئین ان یکتب کثیرا او ان یکتب قلیلا. ٹھیک ہے جی، بمہارت الاختیار بین خطئین. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ریسرچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو یعنی 2 غلطیوں میں سے بمہارت، اس کو یہ مہارت ہو کہ وہ یعنی اگر 2 چیزیں اس کے سامنے آئی ہیں تو جو زیادہ اسخ ہے اس کو وہ حاصل کرے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہ ان یکتب کثیرا او ان یکتب قلیلا، کم لکھے یا زیادہ لکھے. جی 8 نمبر MCQs میں وہ بتا رہا ہے کہ جو مختلف مکتبے اور مختلف لائبریریز وغیرہ اور مراجع اور مصادر کی جو معلومات ہیں، ان سورسز پر جس کو یعنی قدرت ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ پتہ ہے،
تو اس کے لیے ریسرچ میں بڑی ہیں یسلا فی حل المشکلات علمی مشکلات کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، تنقیب عن الحقائق، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم کہ یہ بھی ریسرچ کی ایک قسم ہے، اور یہ یعنی مشکلات من المشاکل، اس کو دور کرنا۔ اور اسی طریقے سے نوع الباس و مستواء فإنه يبدأ بالمکتبہ، ٹھیک ہے جی، کہ کان نوع الباس مستواء فإنه يبدأ بالمکتبہ، تو وہ بحث مکتبی ہوتی ہے۔ کچھ الفاظ غلط دیے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں لگ رہی۔ محور العمل العلمی، جو علمی ریسرچ ہے اس کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہترین موضوع اختیار کریں اور جو مشکلات البحث ہے اس کو آپ حل کر لیں۔ اور مما یفید فی اختیار افضل المناہج فی معالجۃ موضوع البحث، اس کے جو اہم ارکان ہے اس میں احاطۃ الباعث بالبحوث ہے اور دراسات حول موضوع بحثہ ہے۔ سارے شعراء المحدثون علی نہج القصیدہ قدیمہ، اکثر جو جدید شعراء ہیں وہ بھی قدیم نہج پہ قصیدہ کہتے تھے۔ اور سری غوانی ایک شاعر گزرا جس کا اصل نام مسلم بن ولید الانصاری ہے۔ اور شاعر السیف والقلب، شاعر السیف والقلب کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو فراس حمدانی کو کہا جاتا ہے۔ اخت الصغیر بشارہ خوری جو لبنانی شاعر ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ رعین المحبسین ابو العلا المری کو کہا جاتا ہے۔ قبیلہ تئی کے دو شعراء وحتری اور ابو تمام دونوں۔ اور شاعر عربیہ جن کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں حضرت خنسا ہیں، اور وہ شعر کے جس شعر کے اندر محبت اور شوق وغیرہ اپنے حبیب کے حوالے سے اس کے جذبات کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہجر و وصال کی باتیں ہوتی ہیں اور پرانے تذکرے چھڑتے ہیں، اس کو شعر وجدانی کہتے ہیں۔ طه حسین مصری ادیب ہے۔ امراء القیس ملک الذلیل ہے۔ شاعر محمد اقبال جو ہے وہ شاعر الرسالہ ہے۔ اور فخر اور حماسہ میں عصر عباسی میں شعر کہنے کی وجہ جنگیں تھیں جو ان کے درمیان چلتی رہیں۔ اسلوب خطابت کی خصائص میں اعجاز بلیغ ہے۔ ابو فراس حمدانی کا اصل نام حارث بن سعید ہے، اور معجم جس کو زبیدی نے لکھا وہ تاج العروس ہے۔ ابن منظور کی لسان العرب ہے۔ شعر حر وہ شعر جو قافیہ سے آزاد ہو۔ علامت تانیث جو ہے وہ ویسے تو 4 ہم پڑھتے ہیں لیکن یہاں 3 انہوں نے دی ہوئی ہیں کم علامت التانیث، 3 تانیث کی علامتیں، تو ایک مؤنث حقیقی، مؤنث معنوی، اور اسی طرح الف مقصورہ، الف ممدودہ وغیرہ، یہ ساری تانیث کی علامات اس کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد زی ضمیر مخاطب المناسب انتما عاملانی ماہران، یوں آئے گی۔ حدیث النبوی مصدر ثانی ہے جی تشریع اسلامی کا۔ شعر عمودی وہ شعر ہے جو کہ وزن اور قافیہ پر جو ہے وہ کھڑا ہو۔ حسان بن ثابت کا لقب الحسام بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو ابو الحسام بھی کہا جاتا ہے، ابو ولید بھی کہا جاتا ہے، ابو عبد الرحمن بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے ان کے بیٹے تھے۔ ابن طفیل کا مشہور قصہ حب بن یقظان ہے۔ حسان بن ثابت شاعر رسول ہیں، بہور شعر بھی خلیل فرائدی ہیں، اور جس نے دونوں زمانے گزارے شاعری میں وہ شاعر مخضرم ہے۔ اور مدرسہ بولو جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا، اس کے بڑے نام جو ہیں اس میں ابراہیم ناجی، علی محمود طہا اور ابو القاسم الشابی ہیں، اور جو بعد میں وزیر تعلیم بھی بنے مصر کے وہ طہا حسین ہیں۔ اور جہلی حکیم جو توحید کے قائل تھے وہ قص بن سعدہ الایادی ہیں، اور وہ جو ینحت من صخر یعنی تراشتا ہے چٹانوں سے وہ فرزدق ہے۔ اور جو مال دنیا و شغل الناس متنبی کے بارے میں کہا گیا، کتاب الحماسہ اور فحول الشعراء یہ دونوں ابو تمام کی ہیں، اور جس نے مصر کا قلعہ بنوایا تھا وہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ البحر من امامکم والعدو من خلفکم، یہ طارق بن زیاد نے کہا تھا۔ السیف اصدق وانباء من الکتب فی حد الحد بین الجد واللعب، جو تلواریں ہوتی ہیں وہ کتابوں سے زیادہ سچ بولتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ فاصل ہوتی ہیں یعنی مزاح اور سنجیدگی کے درمیان، یہ ابو تمام نے کہا تھا۔ اور جس نے فن مقامات تالیف کی ہے وہ بدیع الزمان حمدانی ہے۔ قصہ قربان کا جو دعاء القربان جس نے لکھی ہے وہ طه حسین ہے۔ امیر البیان شکیب ارسلان ہے۔ امیر الشعراء مشوقی ہے۔ معجم البلدان یقوت حموی کی، یہ سارا عصر حدیث ہے۔ اور شعراء سوالی کا رجالی میں عروہ بن ورد ہے، شنفری ہے، سلیق بن سلکہ ہے، تابت شرح ہے۔ اما بعد قص بن سعدہ نے استعمال کیا تھا، اور سب سے پہلے جس نے ہجری تاریخ ترتیب دی وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور جو شاعر جس کا صحیفہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا تھا وہ متلمس ہے، جس کے یعنی ان قتل کے حوالے سے جو ان کی بات تھی۔ اور جو شعراء کے خاندان سے تھے وہ زہیر بن ابی سلمہ تھے، اور ان کا پورا خاندان شاعر تھا۔ جس نے اعتذاریات نظم کی وہ نابغہ زبیانی ہے۔ اور تلاوت قرآن کی تلاوت جب اس کو پورے حق حروف اور مخارج سے کیا جائے صفات سے وہ تجوید کہلاتی ہے۔ اور جو ہجری یعنی تاریخ ہے وہ 622 میلادی سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ سوال مارون نقاش والا پہلے گزر چکا۔ عروۃ السوالیق عروہ بن ورد کو کہا جاتا ہے۔ امید بالعربی طه حسین ہے۔ اور ذوالوزارتین لسان الدین ابن خطیب کو کہا جاتا ہے۔ فتوح البلدان بلازری کی ہے۔ بیان التبیین جاہز کی ہے۔ رسالہ غفران ابو العلا معری کا ہے۔ الایام سیرہ ذاتی ہے طه حسین کی۔ اور روایہ خان خلیلی یہ ایک ناول ہے جو کہ نجیب محفوظ نے لکھا۔ خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ آجا شعراء العرب کی جب بات آئے گی تو وہ اگر قدیم بات کریں گے تو وہ جو سب سے زیادہ حجب کہنے والا ہے شعراء العرب میں تو وہ جریر ہے۔ ویسے تو
جو اپنی ذات کے لحاظ سے سب سے زیادہ حجب کہنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ عطیہ ہے جی۔ چوتھا ٹیسٹ جو این ٹی ایس گیٹ ٹیسٹ جو 2017 کا ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ ادوات ندا یہاں 7 دیے ہیں لیکن یہ جواب غلط ہوگا۔ ادوات ندا جو ہے نا جی وہ 8 ہیں۔ ادوات الندائی ثمانیۃ، 8 ہیں ادوات ندا، یا، ایا، حیا، ایا، ہائے، اے، ایون، اور اسی طرح حمزہ مفتوحہ، تو یہ تمام جو ہے یہ ادوات ندا ہیں۔ اجارتنا غریبان ہاہنا وکل غریب للقریب نصیب، ٹھیک ہے، یہاں پر حمزہ استفہام آیا ہے، اجارتنا غریبان ہاہنا وکل غریب للقریب نصیب، تو یہ یہاں پر یہ حرف ندا کی مثال ہے۔ کم مدتاً خلفاء راشدین، 30 سال تقریباً۔ مسرح مجنون لیلا مسرح شعریہ ہے احمد شوقی کا۔ یا الناس میں یہ گو چکا خطیب الانبیاء احجا شعراء العرب جریر۔ مدینہ یقع برج الایفل، جہاں پر ایفل ٹاور ہے وہ فرانس میں ہے۔ اور اس کے بعد جی جب ادات تشبیہ کو حذف کر دیا جائے، جیسے زید النصر، تشبیہ جو کہلاتی ہے تشبیہ موقت کہلاتی ہے۔ محسنات کی 2 قسمیں، محسنات لفظیہ، معنویہ۔ محسنات معنویہ میں اتباع و مقابلہ، اور لفظیہ میں جناس و سجاتی ہے۔ جمہورات و اشعار العرب، یہ جمہورات رسائل العرب، جمہورات رسائل العرب جو ہے یہ احمد ذکی صفوت کی ہے۔ تمثیلی یکون وجہ شبہ فی، جس میں صورت مفرد، جس میں تشبیہ غیر تمثیل ہوتا ہے اس میں وجہ شبہ جو ہے وہ صورت منتزع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، صورت منتزع ہوتی ہے۔ اور تشبیہ میں نے پہلے بتایا تشبیہ تمثیل کہ جس میں وجہ شبہ مفرد ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ جمہورات اشعار العرب زیاد کرشی کی ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، تو یہاں پر جو ہے وہ مجاز مرسل ہے۔ الامر الذی یصرف الدین عن المعنى الحقیقی الی معنى المجازی، ٹھیک ہے جی، جس میں آپ معنی حقیقی سے نکل کر معنی مجازی کی طرف جاتے ہیں تو وہ قرینہ کی وجہ سے، تو یہ مجاز کی تعریف بھی کر دی اس نے۔ ان الصحابہ لتستحی اذا نظرت الی ندائک فقاستہ بما فیہا، تو یہ یہاں پر تشبیہ مقلوب ہے کہ صحاب جو ہے وہ حیا کھاتا ہے اذا نظرت، جب میں اس کو دیکھتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حیا تو آنکھوں کا خاصہ ہے، صحاب کا نہیں ہے، لیکن یہاں الٹ کیا ہے تو تشبیہ مقلوب ہے۔ الشعر والشعراء ابن قتیبہ کی ہے۔ کنایہ کی 3 قسمیں ہیں، کنایہ عن الصفہ، کنایہ عن الموصوف، کنایہ عن النسبہ۔ جمہورات خطب العرب، رسائل العربی اور خطب العربی احمد ذکی صفوت کی ہیں۔ اور وہ شاعر کے جس نے اسلام لایا بنی زبیر سے اور پھر مرتد ہوا، عمر بن مادی کرب، ذیل قرو اور ملک الذلیل امراء القیس کو کہتے ہیں۔ معلقات جو ہم تک پہنچے ہیں یہ بہترین شکل ہے، اروا ما وصل نشر الجالی، جعلی جہری کی بہترین شکل ہے۔ اور مصدر الادب الاسلامی قرآن کے بعد حدیث ہے۔ طبقات و فحول شعراء یہ ابن سلام جمحی کی ہے۔ اور الف لام اہدی یہ بات ہو چکی ہے۔ الغرض الصائد یہ بھی ہو گیا، الباس المکتبی والا بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جی ادب الکاتب نے قتیبہ کی۔ شاعر اسمعی جو ہے یہ بصرہ میں پیدا ہوا، اور عراق کا جو دارالحکومت ہے وہ کیا ہے جی، وہ بغداد ہے۔ اور عروۃ السوالی، عروہ بن ورد کو کہتے ہیں، یہ ذو الوزارتین فتوح البلدان بلازری کی، رسالۃ الوفا باللہ معری کا مقدمہ ابن خلدون نے لکھا تھا 1377 جو ہے وہ میلادی کے اندر۔ اقسام التشبیہ التمثیل، تشبیہ تمثیلی کی 2 قسمیں بتا دی ہیں کہ تشبیہ تمثیل جو ہوتا ہے ما کان ظاہر الادات اور ما کان خفی الادات۔ الصلاۃ نور، یہاں تشبیہ بلیغ ہے کیونکہ یہاں وجہ شبہ اور ادات تشبیہ دونوں معذوف ہیں۔ اور مقامہ جو ہے اس میں ایک راوی ہوتا ہے اور ایک کریکٹر بطل ہوتا ہے جس کو ہیرو کہتے ہیں، اور ایک یعنی وہ ہوتا ہے ناقد ہوتا ہے جو اس کے اندر بیان کر رہا ہوتا ہے، تو 3 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تعتمد المقامہ فی صیغۃ اسلوبہا، التزام سجا، زیادہ تر اس میں سجا ہوتی ہے۔ اور من حرکات الاعرابی، حرکات اعراب میں جر بھی آتی ہے۔ تنوین جو ہے یہ اسم کی علامات میں سے ہے۔ زہیر بن ابی سلمہ بن ربیعہ بن ریاض بن قرط بن حارث۔ اور حلت بارض الزائرین باصبحت عسرا علی طا بک ابنۃ مخزمی، تو یہ جو شعر ہے یہ کس کا ہے جی، یہ انطرا بن شداد ابسی کا ہے۔ اور وضیع قواعد علم البدی، علم البدی کے قواعد معتز باللہ نے لکھے۔ لامعۃ العرب شنفری کا ہے۔ تمہ میں جس کو مثال دی جاتی ہے وہ ضرب المثل، وہ اقسم بن سیفی یہاں لکھا ہے لیکن یہ میرے خیال سے غلط ہوگا، اقسم بن سیفی نہیں ہے، تمہ میں جو ہے وہ شابی کی دی جاتی ہے مثال۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ اسلوب حکیم، یسألونک عن الاہلہ، خود ہی سوال خود ہی جواب، اسے کہتے ہیں اسلوب حکیم۔ رائد القصہ رومانسیہ، قصہ رومانسیہ کا جو رائد ہے وہ نجیب محفوظ ہے، اور روایہ رومانسیہ کا جو رائد ہے وہ جرجی زیدان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اگر آپ بات کریں شعر رومانس کی تو اس کا جو زائد ہے وہ خلیل مطران ہے۔ اس کے بعد جی طٰہٰ حسین جو ہے وہ ہفتے کے دن یوم الاحد اتوار کے دن اس کا انتقال ہوا 1973، یہ آ گیا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پہلے پیپر میں۔ عدد الدول العربیہ التي توجد فی قارہ افریقیہ، ٹھیک ہے جی۔
قارہ افریقیہ میں جو عربی ممالک ہیں وہ 9 دول، غلط ہے جی، 10 ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ قارہ افریقیہ میں جو عربی دول ہیں ان کی تعداد 10 ہے، یا پہلے 9 ہوں گے بعد میں ایک شامل ہوا، بہرحال اس ٹائم لیٹسٹ جو تعداد ہے اس کی وہ 10 ہے۔ اس کے بعد جی غزوہ خیبر کب ہوا؟ 7ویں ہجری میں، اور اسی طرح قارہ عروبہ میں جو اکبر مدینہ ہے، سب سے بڑا جو شہر وہ مدینہ لندن ہے، لندن شہر ہے، اور اسی طرح فلسطین جو ہے وہ قارہ ایشیا میں آتا ہے، یعنی بر اعظم ایشیا میں آتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل جو ہے وہ بغداد میں پیدا ہوئے، اور کون سی سورت میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ۔ آخر الانبیاء والرسل کنہیں کہا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اقدم صنم فی الجاہلیہ، قدیم ترین بت جو تھا اس کا نام تھا منات۔ اور ما ہی اقوى انواع الحجارہ، ٹھیک ہے جی، سب سے قوی ترین پتھر کی جو قسم ہے وہ حجر الالماس ہے، حجر الالماس۔ اور فی ایام صعدت امریکہ الی الفضاء، جب انہوں نے کامیاب ہوئے وہ اس کے اندر فضا کے اندر جانے میں 1962 کے اندر۔ اور این یوجد نہر امیزون، یہ نہر امیزون کہاں پہ واقع ہے؟ یہ جنوبی امریکہ میں واقع ہے۔ اور فی ایام استلم الملک عبداللہ الثانی بن الحسین حکم مملکہ الاردنیہ، اردنیہ کا حاکم کب بنا؟ ملک عبداللہ ثانی بن حسین 1999 کے اندر بنا۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ ما ہوا معنی اسم دولہ عثمانیہ، اسپین جو ہے اصل میں اس کا نام ہے بلد الارانب، خرگوشوں کی سرزمین۔ اور طہ حسین کی ولادت 1889 میں ہوئی تھی۔ من انواع عینہ الاحتمالیہ، عینہ احتمالیہ جو ہے اس کی انواع میں سے عینہ منتظمہ بھی ہے۔ کچھ MCQ ظاہر ہے ان کا سیاق و سباق ترتیب سے نہیں لکھا ہوا، اس لیے ان کی سمجھ نہیں آتی۔ من انواع تحلیل المحتوا، تحلیل محتوا جو ہے اس میں تحلیل مفاہیم بھی آتی ہے۔ اب یہ 2 MCQs کی سمجھ نہیں لگی کیونکہ ان کا پورا سیاق و سباق پیچھے نہیں ہے۔ تو آگے انشاءاللہ 2018 کے جو گیٹ کے جو پیپرز ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آ رہے ہیں۔